درد کے بغیر اللہ سے آشنائی ہو سکتی ہے؟ درد کے بغیر کوئی اسٹوڈنٹ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ درد کے بغیر کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے؟ درد کے بغیر کوئی شعر کہا جا سکتا ہے؟ یہ سب درد ہیں جو انسان کو پیدائش کے عمل سے گزارتے ہیں۔ شاعروں سے پوچھیں ایک ایک شعر کے لیے کتنے کتنے دن پریشان رہتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ناشتہ کرتے ہیں، سگریٹیں پھونکتے رہتے ہیں۔ مصور سے پوچھیں کہ وہ ایک پینٹنگ بنانے کے لیے کتنے کرب سے گزرتا ہے۔ تو یہاں شمس تبریز کا یہ تھا، ایک نئے شخص کو جنم دینا روحانی طور پر درد ذیل سے زیادہ مشکل ہے۔ جب وہ پہنچے ہیں رومی تک تو وہ جو ان کا ٹریول ہے وہ اس کا تذکرہ ہے اصل میں، جو اس درد کے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے ایک شخص کو نئے انداز سے جنم دینا ہے، دنیا میں نئے علم روشناس کرانے ہیں، نئی جہتیں دینی ہیں، زمانے کو سکھانا ہے، اس بندے کو میں نے تیار کرنا ہے۔ یہ جو لوگ پکے راگ سے وابستہ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ریاض کرتے ہیں؟ ان کی انگلیاں یہاں سے زخمی ہو جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں اس پہ پھیرتے ہوئے، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، کئی کئی دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ درد اندر نہ سموئے تو کوئی چیز بھی آپ دنیا میں نئی کریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بنیادی اصول یاد رکھیے۔ تو یہاں شمس تبریز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک نئے شخص کو پیدا کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، جلال الدین رومی کو۔ جلال الدین رومی ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مقرر، اور ترکی میں ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا، مگر ایک نئی جہت سے روشناس کرانا، نیا علم دینا، یہ ایسے ہی ہے درد ذیل سے گزرنا۔ یعنی کہ جب تک کہ آپ کے اندر اس درجے کا جذبہ قربانی نہ ہوگا کہ بھلے میں اپنی جان سے گزر جاؤں مگر یہ کام میں نے کرنا ہے، انسانیت کے لیے، مستقبل کے لیے کرنا ہے۔ اور شمس نے اس کو ثابت کیا کہ ان کی ٹریننگ کے دوران ہی وہ اپنی جان سے گزر گئے۔ جلال الدین رومی کی ٹریننگ کے دوران ہی اپنی جان سے گزر گئے، سارے زمانے کو انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا۔ درد ذیل میں تو ایک نہیں تو 2 گھنٹے کی تکلیف ہوتی ہے بچے کو جنم دینے میں، مگر یہاں تو بات بہت لمبے عرصے پر محیط تھی، کئی سالوں کی بات تھی، روز کی بات تھی، روز مرنا، روز جینا، روز بے چین ہونا، بے سکون ہونا، نیند کو تیاگ دیا، بھوک کو تیاگ دیا، آرام کو تیاگ دیا، کہ ایک روحانی بندے کو تخلیق دینا ہے۔ مادی بندے کو تخلیق دینا 2 گھنٹے کا عمل، روحانی بندے کو تخلیق دینا 40 سال کا عمل۔ وہ مسلسل کرب ہے، وہ مسلسل درد ہے، وہ درد ذیل سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہے کہ درد آپ کے اندر سمویا ہوا ہو۔ یہ جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کائنات کے لیے کام کیا ہے، انسانوں کی خدمت کی ہے، چاہے ان کے لیے علاج دریافت کیے ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز دریافت کی ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی انسانوں کو جن لوگوں نے دیا ہے وہ درد کے بغیر نہیں دیا۔ انسانوں کا درد ہوا ہے۔ اب میں 25 سال سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں، مجھ سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ میں خود بیمار ہوں، خود کمزور ہوں، جو مرضی ہوں، مگر ان کی سیوا سے میں باز نہیں آتا۔ اگر مجھے ان کی محبت اور درد نہ ہو میں کاہے کو یہ کام کروں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو درد اور محبت کی وجہ سے دنیا میں کام کرتے ہیں، اور یہی عظیم لوگ تھے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیے ہیں۔
ورنہ لوگ تو چند سکوں کے لیے کام کرتے ہیں، تھوڑے سے سکوں کے لیے، مگر وہ دنیا میں پھر ان کی قبریں روشن نہیں رہتی جو سکوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق، وہ درد کے بغیر نہیں ہوتا۔ درد ہی آپ کو محترم کرتا ہے۔ کل پرسوں ہی میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا علامہ اقبال مرحوم کا۔ میں نے کہا اتنے معزز کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کے سینے میں وہ درد سما گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اپنی امت کے لیے تھا۔ وہی درد علامہ اقبال کے سینے میں سمایا، اللہ نے اس کو بھی معزز کر دیا۔ تو یہاں یہ بات سکھانا مقصود ہے کہ کوئی بھی گوہر نایاب پیدا کرنے کے لیے، کھوج نکالنے کے لیے، کسی کو ٹرینڈ کرنے کے لیے، کسی کو وہ علم و حکمت سکھانے کے لیے درد ذیل سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایسا اچانک ہو جاتا ہے تو یہ کہیں سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اچانک نہیں ہوتا۔ اور درد سے جب کوئی آشنا ہو جائے پھر ہی وہ اتنی بلوغت پہ پہنچتا ہے کہ وہ ایسا انسان کریٹ کر لے جیسا کہ جلال الدین رومی کو شمس تبریز نے کریٹ کیا، بنایا، سنوارا، سکھایا، اور بڑے کرب سے سکھایا۔ تو ہمیں سب کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی گوہر نایاب بغیر درد اور محنت اور جستجو اور نقصان اور سیکریفائس کے نہیں ہوگا۔ جب آپ قربانی دینا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ گوہر نایاب تک بھی پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، دو باتیں بہت آسان ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں جو شیطان سے مکالمہ ہے، شیطان نے جب یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیروں گا، تو اللہ نے کہا کہ جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ایک تو آپ کو پہلے نمبر پہ وہ بندہ تلاش کرنا ہے جس میں اخلاص ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، جو کچھ بھی کہہ رہا ہو، اللہ کے لیے ہو۔ وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، 28 پیغمبروں کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ ایک بات ان سب سے اللہ نے کہلوائی قرآن حکیم میں لوگوں کو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرا کرائٹیریا یہ ہے جسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ کوالٹی بھی دیکھنی ہے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ کو بھیجا گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اگر آپ کو عورت چاہیے تو مکے کی سب سے حسین عورت آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے تو ہم سب مل کے دولت آپ کو اتنی دیتے ہیں کہ ہم میں سب سے امیر آپ ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا کہ اگر آپ کو سرداری کی آرزو ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب گویا ہوئے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پہ چاند، میں تب بھی اپنے کام سے باز نہ ہوں گا۔ یہ تینوں چیزیں جہاں آپ کو نظر نہ آئیں اس کو بھی مرشد بنا سکتے ہیں۔ نہ عورتوں کو دل دادا ہو، نہ دولت کا دل دادا ہو، نہ شناخت کا دل دادا ہو۔ یہ میں آپ کو کرائٹیریا اس کا بتا رہا ہوں۔ ایک چیز اور، اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، میری دعوت دو۔ اصل میں یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے باڑے میں سے بکریاں نکل کے ادھر ادھر پھیل گئیں، اللہ پیغمبر بھیجتا ہے کہ ان بکریوں کو دوبارہ گھیر کے میرے باڑے میں داخل کر دو۔ جو بندہ بندوں کو اللہ کی طرف موڑے، یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے۔ اگر اپنے پیچھے لگائے تو اس سے بھاگ جائیں، اللہ کی طرف موڑ دے۔ یہ وہ اصول ہیں
کہ جو اگر آپ کو نظر آئیں کہ دعوت اللہ کی طرف دے، بے غرض ہو، آپ کا احساس کرنے والا ہو، لالچی نہ ہو، اور ان چیزوں میں وہ پھنسا ہوا نہ ہو، تو آپ اس کو اپنا استاد پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شک میں نہ پڑیں۔ جب پکڑ لیں تو پھر شک میں نہ پڑیں، پھر مان لیں، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر آپ زندگی کی جو صحیح راہ ہے اس پہ گامزن نہ ہو جائیں۔ اور کوئی اب کہہ تو رجال ہے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے، ٹھوس ہے، تو آپ کو اچھا استاد میسر نہ آئے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے اچھی رہنمائی والا کو بندہ عطا فرما۔ جب آپ اللہ سے درخواست کریں گے تو اللہ جو آپ کو درخواستوں کے لیے انوائٹ کرتا ہے کبھی مایوس نہیں کرتا۔